موضوع الدرس فی ذکر آلاء اللہ تعالی سبحانہ سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب. سورۃ القمر جو ہم نے الحمدللہ تلاوت کی ہے، اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ ہو گیا یعنی یہ نہیں کہ ہوگا، وہ تو قیامت سے پہلے ہوگا، لیکن اس سے اشارہ ہے اس معجزے کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنکھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور سب نے دیکھا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب یہ مشرک کافر نشانی دیکھتے ہیں، معجزہ دیکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، حق نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ جادو ہے مٹ جانے والا. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اس معجزے کی بھی اور میرے پیغمبر کی بھی تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، لیکن ہر امر جو ہے وہ اپنے مقام پہ ٹھیک ٹھیک ثابت ہے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو فوراً عذاب ہو جاتا، لیکن اللہ ہر کام کا فیصلہ فرما چکے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس بہت بڑی خبریں آئیں جن میں ان کے لیے نصیحت پکڑنا، جن میں ان کے لیے تنبیہ جو ہے وہ کافی ہے. حکمت بالغۃ، دانائی کی باتیں پہنچنے والی. فما تغنی النذر، لیکن انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ان ڈر والوں سے، ان آیات سے، ان نشانیوں سے، تو انہوں نے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اب اللہ نے حکم دیا فتول عنہم، اب آپ بھی اعراض کریں، چھوڑ دیں. اگر یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب ان کو بلانے والا بلائے گا ایک سخت چیز کی طرف، یعنی قیامت کے میدان حشر میں حساب کے لیے. خشان ابصارہم، یہ آنکھیں جھکائے ہوئے، یخرجون من الاجداث،
یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے کأنہم جراد منتشر، جیسے مکڑی کا دل پھیل کے دوڑتا ہے، مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف جلدی جلدی جائیں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے یہ دن بڑا شدید ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب تو یہ آپ کی بات نہیں مانتے، لیکن جب قیامت ہوگی اور یہ قبروں سے نکلیں گے تو پھر دیکھنا کیسے دوڑ کے جاتے ہیں حساب کے لیے، آنکھیں جھکی ہوئی بھی، اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن جو ہے بڑا سخت ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہ دن بڑا سخت ہے اور کافروں پہ ہرگز آسان نہیں، لیکن یاد رکھیں یوم القیامہ کا دن جو ہے وہ بڑا شدید ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ، ایمان والوں پہ، صالحین پہ آسان فرما دیں گے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو۔ حالانکہ اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے 1000 سال کے برابر، لیکن ایمان والوں کو ایسے لگے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت ہے۔ اب اللہ نے سابقہ قوموں کے احوال بیان کیے کہ مکے والوں نصیحت پکڑو، تم سے پہلی قومیں جو ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی اور برباد و ہلاک ہو گئے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہنے لگی یہ دیوانہ ہے، میرے بندے یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اس کو دیوانہ کہا اور اس کو ڈانٹتے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اپنے دین کی مدد فرمائیں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھولے بہت سے پانی کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں کہ علماء کا یہ قول ہے کہ پانی آسمانوں سے بھی برستا ہے اور بادلوں سے بھی برستا ہے، آسمانوں پر بھی اللہ کی قدرت کے دریا ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بادلوں سے بھی برستا ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ ذرات کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے جہاں حکم ہوتا ہے وہ برستے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے پانی صرف قوم نوح پہ کھولا گیا، اس کے بعد پھر نہیں کھولا گیا، باقی پانی جو برستے ہیں وہ بادلوں سے برستے ہیں۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ لا شک اللہ برساتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور ہم نے زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ دیا، کھول دیا، پھر پانی مل کے ایک ہو گئے اس فیصلے پہ جو اللہ اپنی تقدیر میں کر چکے تھے، چونکہ ہر چیز جو ہے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ پاک تقدیر میں فرما چکے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان تختے والی اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کیا۔ یہاں اختصار ہے، اللہ نے حکم دیا کشتی بنائیں، آپ نے کشتی بنائی، پھر اس میں سوار ہوئے۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، اور وہ کشتی جو ہے تجری بأعیننا، ہمارے دیکھنے میں اور ہماری حفاظت سے وہ چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی ان کو جنہوں نے کفر کیا اور نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نشانی بنا کے باقی رکھا، وہ جبل جودی پہ جا کے ٹھہری اور وہیں رہی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا، یعنی اس وقت تک اللہ نے عبرت کے لیے اس کو نمونہ بنا کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو ان آیات سے عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
ونذر۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر دیکھیں میرے محبوب کیسا میرا عذاب تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور میرے پیغمبر کی تکذیب کی، کہ کیسے پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ان کی ساری قوم کو غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تاکہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن کو آسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن پاک کے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ استنباط تو بڑے بڑے علماء، مجتہدین، مفسرین کا کام ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا، قرآن کا یاد کرنا، قرآن پاک سے نصیحت پکڑنا، قرآن پاک کا حفظ کرنا، یہ اللہ نے آسان کر دیا کہ دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو 6 سال کا بچہ یاد کر لے، 7 سال کا بچہ یاد کر لے، اور بالکل وہ عجمی ہو، عربی کا لفظ نہیں جانتا لیکن قرآن سارا یاد ہے۔ تو یہ اللہ نے آسان کر دیا۔ جہاں تک قرآن پاک سے احکام اور مسائل اور استنباط وہ علماء، مفسرین، مجتہدین، محدثین کا کام ہے، وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی لفظ کو بعض لوگ سمجھتے ہیں اور میرے بعض بھائی جو صرف اردو دان ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کی تفسیریں کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر قرآن کو سمجھنا ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، تو سرکار دو عالم کی موجودگی میں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضور کی خدمت میں چلے گئے اور حضور نے سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کے بعد پھر خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس، اور اسی طرح زید بن ثابت، اور اسی طرح ابی بن کعب، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح ابی موسیٰ اشعری، اسی طرح معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہ، یہ بڑے صحابہ تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے، پھر لوگ ان کے پاس آ کے قرآن سمجھتے، ورنہ ہر آدمی عربی زبان جانتا ہے۔ اگر زبان دانی سے قرآن آتا تو پھر تو ہر آدمی پڑھ کے سمجھ لیتا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو خاص علم عطا فرمایا تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اللہم علمہ التأویل، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سمجھا دے۔ تو اس لیے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے۔ اب آپ دیکھیں گے جب عرفات کے میدان میں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رو رہے تھے۔ تو صحابہ نے آگے پوچھا یہ تو خوشی کی بات ہے، دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اللہ نے اسلام کو دین پسندیدہ قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے وفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کی وفات قریب ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس میں تو کوئی لفظ ہی نہیں وفات کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے آتا ہے، کام مکمل ہو جائے تو چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی دین کے لیے دین پورا ہو گیا، تو اب اس کا معنی ہے حضور کے جانے کا وقت آ گیا۔ تو اب یہ بات جو تھی وہ پھر حضرت ابو بکر نے سمجھی اور کسی نے نہ سمجھی۔ اسی طرح جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیت اتری، سورت اتری کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دین میں فوج جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر بھی اشارہ ہے وفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دین مکمل ہو گیا، اور ہوا بھی اسی طرح کہ حضور حج پڑھ کے تشریف لے گئے اور ربیع الاول میں وفات ہو گئی، یعنی اس کے بعد صرف حضور 2 مہینے 10-12 دن زندہ رہے،
تو یہ جو مسائل کا سمجھنا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اہل علم کا کام ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو ان کے سامنے سارے قرآن کی آیات ہوتی ہیں، ان کے سامنے ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، ان کے سامنے احادیث متواترہ ہوتی ہیں، ان کے سامنے عمل اصحاب رسول اللہ ہوتا ہے، تو اس سب کو سامنے رکھنے کے بعد وہ بات کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے تو ایک آیت پڑھ لی لیکن اس کو دوسری آیت کا پتہ ہی نہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آیات پہلے اتری ہے یا بعد میں اتری ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آیات جو ہے اس کے اسباب نزول کیا ہیں، کس سبب کی بنا پر یہ آیات اتری ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ آیات جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ آیات سفری ہیں یا حضری ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ آیات سیفی ہیں یا شطری ہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ آیات نہاری ہیں یا لیلی ہیں۔ تو علماء کی تو ایک بات پہ نظر ہوتی ہے، تو اس لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو چاہے وہ مفسر بن جائے اور جو چاہے وہ مولوی بن جائے اور جو چاہے وہ فتوے دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ علم اٹھا لیں گے، پڑھنے والے قاری بہت ہو جائیں گے لیکن علماء کم ہو جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں ہیں، ایسے لوگ آگے مفتی اور مولوی بن جائیں گے جو خود جاہل ہوں گے، ذلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ ان کو خود بھی پتا ہے تو بیچارہ کیا فتویٰ دے گا یا کیا بات کرے گا، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم، ارجلکم کا کیا معنی ہوگا اور ارجلکم ہم پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا، ان کو تو اس کے رات کے فرق کے بعد بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن سمجھنا ہو، یہ اصولی بات ہے، ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے مثال کے لیے کہ بھائی مٹھائی لینی ہو تو مٹھائی والے دکان سے ملے گی، مربع لینا ہو تو مربی سے ملے گا، اور اگر آپ نے کوئی سونا چاندی کا زیور بنانا ہے تو سنار کے پاس ملے۔ تو اسی طرح قرآن بھی قرآن والوں سے پڑھا کرو، حدیث بھی حدیث والوں سے پڑھا کرو، فقہ بھی فقہ والوں سے پڑھا کرو، ورنہ تم ایک اردو کی کتاب میں مسئلہ پڑھ لو گے اور جناب پھر وہ بن جاؤ گے مولوی، اس میں پھر گمراہی ہی گمراہی، پھر وہ تو وہی ہوگا نا کہ جیسے کسی آدمی نے کوئی اس کو ایک دوائی کسی نے بتائی بھی یہ پیٹ کے درد کے لیے فائدہ، اب جس کو پیٹ کا درد وہ دیتا جائے تو لوگ تو مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے بندے، پیٹ کا درد اس کو کیوں ہوا ہے؟ ریا سے ہوا ہے، قبض سے ہوا ہے، گرمی سے ہوا ہے، انفیکشن سے ہوا ہے، التہاب سے ہوا ہے، آنتوں میں گڑبڑ ہے، یا اس کے کسی معدے میں السر ہو گیا ہے، اسے درد ہونے کے کئی وجوہات، یہ تھوڑا کہ ہر دوائی اسی میں دیتے چلے جاؤ۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بیان کرنے کے بعد قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھو کہ ان قوموں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مکے والے جو ہیں ان قوموں کے علاقوں سے گزرا کرتے تھے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم سبا ہے، اسی طریقے سے اصحاب الرس ہے، یہ سارے ان علاقوں کے واقعات۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اللہ پاک یہاں قوم عاد سے بارے میں خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے بھی تکذیب کی، پھر دیکھیں کہ کیسا میرا عذاب آیا ان پر۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر ہوا بھیجی۔ یاد رکھو اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں، 4 ہوائیں رحمت کے لیے ہوتی ہیں اور 4 عذاب کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جب لفظ ریاح آئے گا تو رحمت مراد ہوگی، اور اگر ریح آئے گا تو وہ عذاب والی ہوا مراد ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نصرت بالصباء واہلکت عاد بالدبور، اللہ پاک نے باد صبا کو بھیج کے میری نصرت فرمائی اور قوم عاد پہ ہوا دبور بھیج کے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ ایسی ہوا تھی ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، علماء نے فرمایا کہ صرصر کا معنی ہے شدیدۃ البرد، ایک تو بے انتہا ٹھنڈی اور ایک بے انتہا تیز، اور فی یوم نحس
مستمر، ایک ایسے دن میں جو ان پر نحس تھا اور وہ ان کی ہلاکت کے لیے ان پہ چلا رہا، اور مستمر مانا دائمی ہلاکت کا سبب بن گیا کہ دنیا میں عذاب آیا، اب عذاب قبر، اس کے بعد عذاب قیامت، وہ تو ہمیشہ کا عذاب بن گیا۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہاں ایک لفظ ہے فی یوم، لیکن دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں وضاحت فرما دی ہے 7 لیال و 8 ایام، کہ ان پر جو ہوا آئی تھی 7 راتیں اور یعنی پورے 8 دن، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ قوم عاد جو ہے نا بڑے ڈیل ڈول والے اور طاقت والے لوگ تھے، جو ہمارے لوگ 60 آدمی پتھر نہ اٹھا سکیں وہ اکیلا اٹھا لیتے، اتنی طاقت تھی۔ تو انہوں نے ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ دیا، ایک دوسرے سے باندھ دی، لیکن وہ ہوا ایسے ان کو اڑا کے لے جاتی تھی اور گردن کے بل مارتی، گردن ٹوٹ جاتی اور لاشیں وہاں پڑی ہوتی، تو ایسی وہ ہوا ان پہ چلی۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے آج کل بھی بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ اس غلط عقیدے میں، حالانکہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جی بدھ کا دن جو ہے منحوس ہے اور منگل کا دن جو ہے منحوس ہے، اور شوال میں آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے اور محرم میں آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جاہلیت کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں۔ اور بعض لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فی یوم نحس، ایسے دن میں جو منحوس تھا، ایک دوسری جگہ تھا ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو منحوس تھے، تو اب یہ ہے کہ ان پر تو 8 دن عذاب آیا، پھر تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہو گئے، پھر صرف منگل بدھ کا کیا قصور ہوا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دشمن پہ عذاب آیا تو یہ دن ان کے لیے منحوس تھے، ہمارے لیے تو منحوس نہیں تھے نا، یہ تو کافروں کے لیے منحوس تھے جن پر عذاب اتر رہا تھا۔ اس کی مثال یاد رکھیں کہ دن میرے اللہ نے بنائے ہیں، ایک دن کے اندر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، دوسرے کے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک کے گھر میں خوشی ہے دوسرے کے گھر میں غمی، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کا بچہ مر رہا ہے، کسی کو کامیابی مل رہی ہے، کسی کو ناکامی مل رہی ہے، ایک دن میں کسی کو نفع ہو رہا ہے، کسی کو گھاٹی ہے، تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ کہنا کہ دن منحوس ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ کافروں کا عقیدہ ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں تو سب اچھا ہے، اور اگر اعمال بھیڑے ہوں تو پھر سب بھیڑا ہے۔ ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ جو لوگ یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ شوال میں شادی نہ ہو، فرماتی تھی اللہ کے بندے میرا تو نکاح بھی شوال میں ہوا، حضور سے شادی بھی شوال میں ہوئی، رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور تمام بیویوں سے سب سے زیادہ میں حضور کی محبوب تھی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہو جاتا اور جی محرم الحرام جو ہے یہ تو غم کا دن ہے، یہ تو ماتم کے دن ہے، ان میں خوشی کرنے کا کیا مطلب؟ ان میں تو کبھی خوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ جہالت کے عقیدے ہیں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام اس سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام جو ہے یعنی وہ اشہر حرم کے اندر ہے، محرم کا مہینہ تو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ صرف غم کے لیے ہے اور ماتم کے لیے یہ غلط بات ہے۔ یہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت جو ہے وہ تو عظمت کی بات ہے کہ آج تک اور قیامت تک حضرت حسین کا نام بلند ہوگا اور آپ کو شہید کرنے والوں پہ لعنت برستی رہے گی۔ تو آپ کی شہادت جو ہے شہید ہونا تو بڑی عظمت کی بات، بڑی شان کی بات۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ مجھے زندگی دے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں، میں پھر زندہ کرے میں پھر شہید ہو۔ تو شہادت تو شان والی بات، شہادت کوئی ماتم کرنے والی بات تو نہیں ہوتی۔ شہادت کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ الٹا آدمی اپنے سر میں مٹی ڈالے اور اپنے آپ کو لوہے مارے اور اپنے آپ کو کپڑے اتار کے دنیا کے سامنے غم و اندوہ کا اظہار کرے اور سارا سال نماز ہی نہ پڑھیں گے، اچھا غم ہے حضرت حسین۔
تو دراصل یہ جہالت کی بات ہے. اچھا ادھر جناب یعنی ذاکر جو ہے بڑا رو رو کے سناتے ہیں کہ حضرت حسین نماز پڑھ رہے تھے جب شہید ہوئے اور تم کیا کر رہے ہو؟ ماتم کر رہے ہو. بس نماز کون پڑھے گا؟ تو یہ جہالت ہے. اللہ ان جہالت کے غلط عقیدوں سے ہر مسلمان کو بچائے. اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ ہوا ایسی تنزع الناس یعنی آدمیوں کو کھینچ کے اٹھا لیتی اور ایسے گردن توڑتی تھی کأنہم اعجاز نخل منکئر. وہ ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے کھجور کے درخت جیسے زمینوں سے نکال کے پڑے ہوں ایسے زمینوں پہ پڑے تھے. فکیف کان عذابی ونذر. پھر کیسا تھا میرا عذاب کیسا تھا میرا دھڑکا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. اب اللہ بیان فرماتے ہیں کذبت ثمود بالنذر. قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی یعنی پیغمبروں کی تکذیب کی. یاد رکھو قوم ثمود کے پاس تو ایک پیغمبر آیا ہے لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے. علماء نے لکھا کہ اگر ایک پیغمبر کا انکار کرو تو گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے. کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. کہنے لگے عجیب بات ہے کہ ہم اپنے جیسے ایک بندے کو نبی مان لیں. یہ بشر ہے انسان ہے ہماری جنس سے ہے ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے شادی ہے بچے ہیں اولاد ہے اس کو ہم کہتے نبی مان لیں. نبی اگر ہو تو پھر نوری ہو نور کا ٹکڑا ہو. بشر کیسے نبی بن گیا؟ تو یاد رکھیں یہ بھی کافروں کا عقیدہ تھا کہ وہ انبیاء کو بشر مانتے تھے نبی نہیں مانتے. وہ کہتے تھے بشر ہیں لیکن نبی نہیں. اور آج ہمارا بھائی جو ہے وہ کہتے نہیں نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں. اب کان یوں پکڑو یوں پکڑو بات تو وہی ہے جو کافر کہہ رہے. تو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنا جو ہے یاد رکھو یہ کفر ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ حضور پاک نور ہیں جن سے نور ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو یہ کفر ہے. اللہ کے قرآن کا انکار ہے کیونکہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے وضاحت فرما دی قل انما انا بشر مثلکم. اعلان کر دے میرے بدری کہ میں تم جیسا انسان ہوں یعنی جن سے انسان ہوں. شرف الگ بات ہے. انسان انسان ہوتے ہیں لیکن ایک عالم ہے ایک جاہل ہے ایک نبی ہے ایک غیر نبی ہے ایک مومن ہے ایک کافر ہے تو انسان. اس لیے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. میرے مدنی آپ ان کو بتلا دیں کہ میں انسان ہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے انسان تھے وہ سارے مرد تھے. ہم نے جنوں میں سے نبی نہیں بھیجا ہم نے فرشتوں میں سے نبی نہیں بھیجا ہم نے عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بھیجی. جتنے نبی بھیجے وہ انسان ہیں اولاد آدم ہیں وہ بشر ہیں اور مرد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی بشریت کا اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ ان میں سے نبی پیدا فرما ان کی جنس سے نبی پیدا فرما. یاد رکھو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اللہ فرماتے ہیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ. اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم آسمانوں سے فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. جب زمین میں اولاد آدم ہے تو لازمی بات ہے کہ انبیاء بھی اس کی جنس سے آئیں گے. اس لیے کہنے لگے فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. ہماری جیسا انسان ہے ہم اس پر اگر عقیدہ رکھیں نبی مانے تو ہمارے لیے تو یہ بڑا خسارہ ہے. انا اذا لفی دلال
وسعر، یعنی پھر ہم تو گویا گھاٹے میں جا پڑے، ہم تو گمراہی میں جا پڑے. اور اس کے بعد کہتے القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کیسے نبی بن گیا؟ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو اس کو آخر کیوں چن لیا؟ ہم میں اور بھی تو بہت سے آدمی تھے، کسی اور پہ وحی کیوں نہیں بھیجی؟ نعوذ باللہ یہ نبی نہیں بلکہ جھوٹا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اللہ کے پیغمبروں کو بھی جھوٹا کہا گیا. آج اگر کوئی آدمی حق کی بات کرتا ہے، لوگ جھوٹا کہیں، گالیاں دیں، برا کہیں، وہابی کہیں، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ سنت انبیاء پوری کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پا میرے نبی حضرت صالح کو جھوٹا کہنے والوں سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. تم بہت جلدی یہ کہتے ہیں غدا ہو جی اچھا جی کل اپنا انجام دیکھ لینا. یہ مانا نہیں ہوتا کہ واقعی کل، مانا ہے یعنی آنے والے وقت میں دیکھ لو گے کہ کون جھوٹا ہے. میرا پیغمبر تو سچا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر انا مرسلوا الناقۃ فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر. اللہ نے فرمایا پھر ہم بھیجتے ہیں اونٹنی. انہوں نے مطالبہ کیا تھا پیغمبر سے، حضرت صالح علیہ السلام سے، کہ اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا دیکھ چلو ہم اونٹنی بھی تمہیں دیتے ہیں. اب اونٹنی بھی آ گئی. فرمایا میرے پیغمبر یہ اونٹنی ان کے لیے ہم نے امتحان بنا دیا ہے. فارتقبهم واصطبر. اب آپ انتظار کریں اور دیکھیں کیا ہوتا. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا دو کہ پانی کی باری ہوگی. ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے اور ایک دن اونٹنی پیے گی. ہر آدمی اپنی اپنی نوبہ پہ اپنی اپنی باری پہ آئے. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ. اب جناب جب کافی عرصہ گزر گیا ہے سالت میں، تو انہوں نے کہا یہ جی بڑی پابندی ہے کہ ایک دن ہم جانور پانی نہ پیئے اور سارا اونٹنی پی جائے، اس اونٹنی کو ختم کرو جان چھوٹے. انہوں نے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا قدار ابن سالف. وہ سب سے بڑا بدبخت تھا. اس کو انہوں نے تیار کیا. وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے چھپ کے بیٹھ گیا. جب اونٹنی وہاں سے گزرنے لگی تلوار مار کے اس کے پاؤں کی کونچیں جو تھیں رگیں جو تھیں کاٹ ڈالی. تو وہ جب رگیں کٹی تو وہ بڑا آواز نکالا اونٹنی نے اور گر گئی اور اونٹنی اس کے بعد مر گئی. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. اس نے آ کے اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اونٹنی مر گئی. اور یہ بڑا بدبخت اعظم بعث اشقاها فتعاطى فعقر، یعنی اس نے بات مانی. آ کے اس نے اونٹنی کو روکا اور اس کو زخمی کیا اور اونٹنی مر گئی. بس اونٹنی مرنے کے بعد پھر اللہ کے عذاب کے دن آ گئے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. پھر دیکھیں کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میری تنبیہ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو. اس نے ان کے شہر میں آ کے کھڑے ہو کے ایک چیخ ماری، صیحہ آواز اور چنگھاڑ نکلی. اتنی شدید آواز تھی کہ کان بھی پھٹ گئے اور دل بھی پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے. ایسے ہو گئے جیسے چرا ہوا گھاس چورا چورا ہو کے گر جاتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب اللہ پاک قوم لوط کا ذکر فرماتے ہیں. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ایسی بدبخت قوم تھی. ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے. اور لڑکے جو ہیں وہ زنانہ لباس پہنتے تھے اور زنانہ انداز اختیار کرتے تھے اور سڑکوں کے کنارے بیٹھتے تھے. جو کوئی آدمی گزرتا اس کو پتھر مارتے تھے اور اتفاق سے کوئی خوبصورت لڑکا آتا اس کو پکڑ لیتے. اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ بدفعلی ایک مکان میں ایک مجلس میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. یعنی کوئی حیا باقی نہیں رہا تھا.
یعنی جیسے جانور جو ہیں ان کو حیا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان میں وہ عقل اور وہ مقام شعور نہیں ہوتا ہے، تو یہ بدبخت بھی اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ بدفعلی اور ایک دوسرے کے سامنے. تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑا ڈرایا کہ بدبختو تم نے ایک ایسا جرم کیا ہے جو تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بدفعلی جو ہے، لواطت جو ہے، یہ ایک ایسا گندا عمل ہے کہ دنیا میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں جو لواطت کرتا. یہ انسان ہو گئے یہ ایسا فعل کرتے تھے، اور اس کی سزا حضور نے فرمایا کہ اقتلوا الفاعل والمفعول. اگر یہ آدمی پکڑا جائے تو کرنے والا بھی اور کرانے دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو جلال میں آ جاتے تھے، فرماتے تھے قتل کرنے کے بعد بھی ان کو آگ میں جلا دیا جائے. اور اسی طرح بعض ائمہ فرماتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر آج نعوذ باللہ کوئی لوتی پکڑا جائے جو لڑکوں سے بدفعلی کرے تو اس کو کسی اونچے پہاڑ پہ، اگر پہاڑ نہ ہو کسی اونچے مینار سے لے کے دھکا دے تاکہ نیچے جا کے مرے، اور اوپر سے پتھروں کی برسات کر دیں کہ جیسے اللہ نے عذاب دیا ہے وہی عذاب ان کو دینا چاہیے. تو یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے لڑکوں سے بدفعلی کرنا، یا نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے اس کا بھی وہی گناہ ہے جو کسی لڑکے سے بدفعلی کرنے کا گناہ. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو بندہ اپنی بیوی کے الٹے راستے کو استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی. اور یہ عمل جو ہے لعنت بھی ہے اور بیماریوں کا سبب بھی ہے. آج جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، ایڈز کی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج کوئی نہیں، دنیا عاجز آ گئی. اس کا سبب یہی باتیں ہیں کہ عورتوں سے غلط عمل کرنا اور جانوروں سے بدفعلی کرنا، کتے اور ریچھ اور بندر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں استعمال کرنا. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی بیماری ڈال دی ہے جس کو ایڈز کہتے ہیں کہ اب یورپ میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو بیماری لگی ہوئی اور یہ شرم سے نہ بتائے میں تو مر گیا، میں تو رول گیا. تو اب وہ کیا کریں، پھر لے جاتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا HIV وائرس تو نہیں لگا ہوا ہے. تو اب یہ عالم ہو گیا ان کے اس بد عملی کے عذاب کا. اب یہ فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، انہوں نے بھی تکذیب کی، اور تکذیب بھی ایسے کی کہ پیغمبر کے گھر میں جب فرشتے آئے وہ بدبخت قوم آ گئی، نبی کو کہتی ہے لڑکے دو ہمیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ معاف فرمائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وبا جو ہے وہ یہ عذاب عام ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں سے ہے جو پہلی قوموں نے جرم کیے ہیں وہ سارے کے سارے میری امت بھی کرے. اگر انہوں نے ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت بھی کرے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ساس کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، سالیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ زنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی لڑکی کو اٹھانا اور 5-5 8-8 آدمی مل کے زنا، وہی کتوں کی طرح جیسے کتا کتی ہوتی ہے اور باقی کتے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیسے پکڑا، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. یہاں اختصار ہے، دوسری جگہ قرآن تفصیل بیان فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ نے حکم دیا جبرائیل یہ قریہ سدوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بستی جو ہے اس کو زمین کی جڑوں سے اٹھا لو اور آسمان تک لے آؤ. جڑوں سے اس نے بمائے قوم، بمائے سامان، بمائے گھر سب اٹھا لیے، آسمانوں کے قریب لے کے حکم دیا ان کو الٹا گرا. یہ جیسے لڑکوں کو الٹا کرتے تھے اس کو الٹا کر کے مارا جائے گا، اسی طرح ہم سزا دیں گے. اب آسمان سے جب کسی کو الٹا کر کے گرایا جائے بتائیں کیا بچا ہوگا. پھر بھی اللہ نے فرمایا نہیں، اوپر پتھروں کی بھی برسات کر. اسی فورماتے انا ارسلنا علیہم حاصبا
پھر ہم نے ان پر جو ہے اللہ فرماتے ہیں پتھروں کی برسات بھیجی. الا آل لوط، مگر آل لوط کو ہم نے بچا لیا. لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بچ گئی اور کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی نہیں بچی، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ خیانت کرتی تھی اور وہ جا کر اپنی قوم کو خبر دیتی تھی لوط علیہ السلام کے احوال کی، اور تھی بھی کافر. الا آل لوط نجیناہم بسحر، پھر ہم نے ان کو صبح کے وقت میں حکم دے دیا کہ آپ بستی سے نکل جائیں، اور بستی کو تباہ کر دیا گیا. کذالک نجزی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے نعمتا من عندنا، ان کو نجات دی ہماری طرف سے، انعام ہے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے ان کو میری پکڑ سے ڈرایا تھا، بھائی تم پہ عذاب آ جائے گا، برباد ہو جاؤ گے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے ڈرانے والوں کی باتوں میں شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، جب پیغمبر کے پاس فرشتے آئے، حضرت جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، لڑکوں کی شکل میں آئے، تو انہوں نے ان کو لینا چاہا، ان کو یعنی مراودوہ عن ضیفی، دھوکہ دے کے مہمانوں کو اپنے قبضہ کرنا چاہا. اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑا سمجھایا کہ بدبختوں ایسا نہ کرو، اپنی گھر والیوں کے پاس جاؤ، تمہاری گھر والیاں جو میری بیٹیاں ہیں. کہنے لگے نہیں، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہنے لگے ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، جبریل نے ایسے اشارہ کیا نا، سب اندھے ہو گئے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح مانا بھی صبح ہے، بکرا مانا بھی صبح، لیکن یعنی عین جو صبح کا وقت تھا، دیکھیں وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے عذاب کا وقت ہو گیا. ورنہ عین صبح کا وقت جو ہے یہ بڑی راحت کا وقت ہوتا ہے، رحمت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے عذاب دائم کا سبب بنا دیا کہ وہاں سے عذاب ہوا، قبر میں بھی عذاب، اب حشر میں بھی عذاب. فذوقوا عذابی ونذر، اللہ نے فرمایا اب چکھو میرا عذاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس میرے پیغمبر آئے ڈرانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن کذبوا بآیاتنا کلھا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو ہم نے معجزے دیے تھے، جو نشانیاں دی تھیں، جو آیات دی تھیں، ان نے سب کی تکذیب کی، نہ مانا، سب کی تکذیب کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کو ایسے پکڑا جیسے قدرت والا اور طاقت والا پکڑتا ہے، ایسی طاقت سے پکڑا کہ کوئی نہ بچ سکا. اب اللہ تنبیہ فرماتے ہیں مکے والوں کو، مکے والوں ہوش کرو، ساری قوموں کے احوال پڑھ چکے ہو. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار جو ان سے بہتر ہیں، ان سے زیادہ طاقت والے ہیں، ان سے زیادہ قوت والے ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کسی کتاب میں تمہارے لیے برات لکھی ہوئی ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا؟ بدبختو ڈرو، تم بھی اگر میرے مدنی پاک کی تکذیب کرو گے تم پر بھی عذاب آئے گا. یاد رکھیں میرے اللہ نے بدر میں بھی اور احزاب میں بھی ایسا عذاب دیا، اور آئے دخان کا اللہ نے ایسی ان پر قحط مسلط کی کہ مکے والوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ چمڑے ابال ابال کے پانی پیتے تھے، اور ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے دھواں ہو، اور ایسے مجبور ہو گئے جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے پھر اسی سے جا کے دعاؤں کے لیے کہتے تھے. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں جی ہماری طاقت ہے ہم مل کے مقابلہ کریں گے. اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع، یہ شکست کھائیں گے، ویولون الدبر، اور پیٹھ لے کے بھاگیں گے.
بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ اصل عذاب تو ان کا قیامت کا وعدہ ہے. جب وہ قیامت کا دن آئے گا وہ بڑا دہشت ناک اور بڑا شدید ہوگا. ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور جتنے کافر ہیں، مجرمین سے مراد یاد رکھو یہاں کافر ہیں کہ کافر جو ہیں وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کافر جو ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم، قیامت میں ان کو چہرے کے بل ڈالا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. ذوقوا مس سقر، اب جہنم کی آگ کا مسا لپٹ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو تحقیق ہر چیز جو ہے ہم نے ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا فرمائی ہے اور ہر چیز کا ہم تقدیر میں فیصلہ کر چکے ہیں. اور یاد رکھو تقدیر کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہم ایک دفعہ حکم دیتے ہیں بس پلک جھپکنے میں وہ ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہاری جیسے کئی قومیں پہلے ہم نے ہلاک کر ڈالی ہیں، ہے کوئی تم میں سے نصیحت پکڑنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ، اور ہر چیز جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور تمہارا بڑا عمل یا چھوٹا عمل وہ کتابوں میں محفوظ ہے اور لکھا گیا ہے، اور کوئی چیز جو ہے اللہ نے نہیں چھوڑی. اور آخر میں اللہ مومنین کا ذکر فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات ونہر، ایمان والے جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، وہ بڑی عزت و عظمت والی حویلی میں ہوں گے. ملیک مقتدر، وہ اپنے اللہ کے پاس ہوں گے. ان کل، اللہ نے فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو اس صورت میں یاد رکھیں عظمت سرکار دو عالم، معجزہ سرکار دو عالم، کافروں کی تکذیب، میں سالفہ کا احوال، اور اس کے بعد پھر جنت والوں کے ذکر پہ اللہ نے سورۃ القمر کو ختم فرمایا. اب اس کے بعد سورت جو ہے وہ سورۃ الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یاد رکھیں کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ بڑی شان والی اور عظمت والی سورت، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان لکل شیء عرسا وعروس القرآن الرحمن، کہ ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اور اللہ کے قرآن کی زینت جو ہے وہ سورۃ رحمان ہے. اسی لیے عرس، عروس، عریسہ، عریس کہتے ہیں نا دولہا، دلہن، شادی. تو دلہن کو بھی تو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، تو زینت آتی ہے. تو اللہ کے قرآن کی گویا دلہن جو ہے وہ سورۃ الرحمن ہے. یہ بڑی عظمت والی سورت. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے ایک دفعہ اپنے سارے صحابہ کے سامنے پوری سورۃ الرحمن کی تلاوت کی. جب حضور سورۃ الرحمن تلاوت فرما رہے تھے تو صحابہ ادب سے خاموش بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الرحمن جو ہے میں نے جنات پر بھی پڑھی ہے. جن بھی آتے تھے نا حضور کی خدمت میں، اسلام لاتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا بھئی وہ تو تم سے زیادہ بہتر جواب دینے والے بنے.
کہ میں نے جتنی دفعہ بھی سورۃ الرحمن کی یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، تو جن فوراً کہتے ولا بشیء من نعم ربک نکذب، کہتے یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو جن تو جواب دیتے رہے تم خاموش بیٹھے ہو۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام نے فرمایا ہے، جیسے حنفیہ ہیں، مالکیہ ہیں اور شوافی ہیں رحمہم اللہ، کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم کس نعمت رب کو جھٹلاؤ گے، تو آدمی فوراً کہے کہ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنا ضروری۔ اصل بات سمجھے، مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض ائمہ کرام کا یہ تحقیق ہے اور یہ ذوق ہے کہ مثلاً قرآن پاک میں آیت آ گئی نا سبح باسم ربک العظیم، وہ کہتے ہیں فوراً کہ سبحان ربی العظیم، سبح اسم ربک الاعلی، فوراً کہ سبحان ربی الاعلی۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو، وہی ذات ہے نا جو توبہ قبول کرتی ہے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرتے، فوراً کہہ گیا اللہ میری توبہ قبول فرما اور میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اسی طرح جب کسی جگہ قرآن میں دیکھیں کہ آیت رحمت آ گئی ہے، فوراً کہے رب اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما۔ اور جب قرآن میں آیت عذاب آ جائے تو کہ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اپنے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا جائے اور جیسے جیسے آیات مبارک آئیں، اگر وعد ہے، وعید ہے، تحدید ہے، تخویف ہے، تبشیر ہے، تنذیر ہے، تو اسی کے مطابق وہ فوراً اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا جائے تو وہ دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول ہوتی۔ اس کی وجہ ہے، یاد رکھو کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ سے کلام کر رہا ہے، تو اس وقت جب وہ کہے گا تو گویا اللہ سے اسی وقت یا اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما، مجھے بھی معافی عطا فرما، مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، اسی طرح مجھے بھی اپنے عذاب سے بچا، مجھے بھی اپنے جہنم سے بچا، جنت کا ذکر ہے اللہ ہمیں بھی اپنی جنت نصیب فرما۔ تو بعض علماء اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات آئیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فوراً کہے کہ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا۔ بس اب جناب یاد رکھیں کہ سابقہ سورۃ القمر جو ہے ہم نے پڑھی الحمدللہ، تو ختم کہاں ہوئی تھی؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو وہاں اللہ نے بتلایا کہ اللہ سے ڈرنے والے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے۔ یہ ڈرنا نہیں کہ گناہ بھی ہے، یا اللہ ہم بڑا ڈرتے ہیں، کیا گناہ میں بھی لگا ہوا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، اور اللہ ہم بڑے ڈرتے ہیں۔ یعنی آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، اللہ معاف کرے کہ جو لوگ سیلاب کے عذاب سے آج بیچارے گھروں سے باہر کوئی بنوں پہ پڑے ہیں، کوئی نہروں کے کنارے پہ، کوئی ٹیلے پہ، کوئی اونچی جگہوں پہ، نہ گھر ہے نہ در ہے، تو اخبار والے نے لکھا کہ وڈیروں کے لڑکے آگے وہاں سے بھی لڑکیاں زبردستی اٹھا لیتے۔ اب اندازہ کرو، یعنی اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اور یہ تو پھر نہیں ہوتا نا، دیکھیں نا بھائی، ایک آدمی آگ لگاتا ہے، گھر سارا جل جاتا ہے، اب آگ لگانے والا تو ایک ہوتا ہے نا،
لیکن انجام تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارا گھر جل جاتا ہے. یعنی اللہ کے غضب کو وہ گھر سے بیچاری باہر پڑی ہوئی ہیں, ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. کوئی لوگ ایسے چارپائیاں کھڑی کر کے کپڑے ڈال کے جھوپڑیاں بنا کے بیٹھے ہوئے, وہاں آ کے ان کی لڑکیاں اٹھا لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب رفع فرمائے. تو یاد رکھو متقین کا معنی ڈرنے والے. ڈرنے والے کا کیا معنی ہوا کہ اللہ کے ڈر سے وہ غلطی نہیں کرتا. کہ امراۃ العزیز نے سارے محلات کے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو دعوت دی. یعنی حسن خود محتاج ہو کے دعوت دے رہا ہے, عورت خود درخواست کر رہی ہے. ورنہ دنیا میں جتنی گری ہوئی عورت بھی ہو خود نہیں کہتی جب تک کہ مرد اس کو نہ چھیڑے, لیکن یہاں عورت خود پکڑ رہی ہے. اور اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس گناہ سے. یہ ہے ڈر کہ آدمی جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک دانہ کیا ہوتا ہے کھجور کا, حضور پاک پھر رکھ دیا, پتہ نہیں صدقے کی کھجور ہو اور میں کیسے کھا لوں. صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں, حضرت حسن حسین بچے تھے چھوٹے, آگے انہوں نے کھجوریں پکڑ کے منہ میں ڈالی. حضور نے فوراً ایسے دونوں کو پکڑ لیا اور انگلی ڈال کے کھجوریں نکال دی کہ کخن کخن, یہ صدقہ ہے, یہ خیرات کا مال ہے, یہ میل ہے, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کھانا, نکالو بیٹا باہر. ڈرنے کا معنی اسی لیے حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ ہر جگہ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, متقین بنو. یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ حضرت عمر کبھی ایسا موقع ہوا ہے تمہارا کہ کسی رستے میں جا رہے ہو, ادھر ادھر دلدل ہے, کیچڑ ہے, کانٹے ہیں, گندا راستہ ہے, غاریں ہیں, خطرناک ہے, درمیان میں چھوٹی سی ایک پگڈنڈی ہے, اسی پہ چلنا ہے, تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنے کپڑے اوپر کر لوں گا اور نظر راستے پہ ٹکا دوں گا اور سنبھال کے قدم رکھوں گا. پھر میں یہی تقویٰ ہے کہ ہر طرف گناہوں کے غار ہیں, ان سے بچ کر نکل جاؤ. یہی معنی ہے تقوی کا. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی ان ساری لذات, خواہشات, ان چیزوں سے بچ کے نکل جائے. تو اس لیے اس صورت کو اللہ نے ختم کیا. تو اب اس صورت میں ساری اللہ کی نعمتوں کی تفصیلات ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ اس سورت مبارکہ میں تقریباً 33 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. یعنی ایک سورت میں ایک ہی لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو یہ 33 دفعہ آیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ چونکہ نعمتیں الگ الگ ہیں, جدا جدا ہیں, تو ہر نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, تو یہ تکرار نہیں. جیسے آدمی مثلا کسی کو کہتا ہے اور یار میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا, انکار کرتے ہو, اور یار میں نے تمہیں پیسے دیے, انکار کرتے ہو, اور یار میں نے تمہیں فلاں مقدمے میں چھڑایا تھا, انکار کرتے ہو, اور یار میں نے تمہاری فلاں مصیبت میں مدد کی تھی, انکار کرتے. تو یہ تکرار نہیں ہوتا, بلکہ ہر نعمت پہ یاد دلا کے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ اقرار رکھے اور خیال رکھے. بعض علماء نے اس کے اور بھی بڑے بڑے جواب دیے ہیں کہ اصل میں چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں, پھر اوامر ہیں, پھر نواہی ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس آیت کو بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یاد رکھیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے یہ مدنی سورتوں میں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مکی سورت ہے, لیکن راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور حضور پاک نے یہ ساری سورت جو ہے صحابہ کو سنائی. اب مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ جن تو جواب دیتے رہے لیکن صحابہ چپ رہے, حالانکہ افضل تو انسان ہوتا ہے نا. تو علماء نے فرمایا کہ جواب دینا بھی ایک بڑی اچھی بات تھی,
لیکن کمال ادب یہ ہے کہ سرکار کے سامنے لب بھی نہ ہلے. یہ کمال ادب تھا، یہ ادب کی انتہا تھی. اب دیکھیں نا جی کہ جیسے حضور پاک نے عرفات والے دن صحابہ سے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب کس کو پتہ نہیں تھا کہ ذی الحجہ، حج میں تو آئے ہوئے ہیں. ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ کس کو پتہ نہیں تھا کہ جمعہ کا دن اور عرفات ہے. لیکن صحابہ کا ادب یہ ہے اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. کیوں کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ پتہ نہیں حضور کا منشا مبارک کوئی اور ہو اور ہم کوئی اور بات کہہ بیٹھے، تو سرکار دو عالم کے سامنے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو حضور کے منشے کے خلاف ہو. تو لہذا صحابہ میں کمال ادب تھا. اس مقام پہ ابھی جن نہیں پہنچے تھے، اس مقام پہ ابھی جنات جو ہیں وہ نہیں